الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی والذین یؤذون المؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو یعنی ان پر بہتان لگاتے ہیں، ان پر جھوٹے عیب لگاتے ہیں اور ان کو ایذا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور سری گناہگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر یعنی سخت ناراض ہوتا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من خبب امرأة علی زوجها او عبدا علی سیدہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف اور کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف بہکائے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے کہ اس پروردگار عالم نے اس ناچیز کو، اس فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اس ناچیز کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع جو ہے وہ موجودہ دور کے حساب سے بالکل بہترین موضوع ہے اور بہت اہم موضوع ہے۔ تو آج کا موضوع جو ہے وہ ہے مسلمانوں کو تکلیف دینا اور برا بھلا کہنا۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا اور برا بھلا کہنا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جیسے سے اس فقیر نے بھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 آپ کے سامنے پڑھی اور حدیث مبارکہ بیان کری، تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ لوگوں کے عیوب اور نقائص کی وجہ سے حقارتاً انہیں الگ کر دینے اور انہیں حقارت سے دیکھنے والا اللہ کے نزدیک سب سے بدتر آدمی ہے۔ یعنی کسی کی عیب جوئی کرنا، یعنی کسی کے عیب اور اس کے نقائص کی وجہ سے اور اس کو حقارت سے دیکھنا، یعنی ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک وہ شخص جو ہے سب سے بدتر آدمی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسلمان پر مسلمان کی جان و مال اور آبرو کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، مومن کو گالی دینا فسق ہے اور اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ نیز ایک جگہ حدیث مبارکہ میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کی خوبیاں تو بیان کرو لیکن ان کی برائیوں کا تذکرہ سے بچو، یعنی ان کی برائیاں جو ہیں مت کرو، یعنی ان کی غیبت مت کرو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص اگر زندہ ہے تو اس سے اگر اس کی غیبت کی بھی جائے تو اس سے معافی مانگنے کے چانس موجود ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس دنیا سے گزر گیا اور پھر اس کی غیبت کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، یعنی جب وہ اس دنیا سے گزر چکا ہے خواہ اس کو لان تان کرنا، اس کے بارے میں برائیاں لوگوں میں پھیلانا، جو کہ آج کے ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے۔ اللہ پاک ایسے غیبت سے اور ایسے گناہوں سے کل مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اگر اس کے ذکر میں دوسروں کے لیے عبرت ہے اور اس کی وہ برائی اعلانیہ رہی تھی، جب وہ زندہ تھا وہ اعلانیہ وہ برائی کرتا تھا، تو اس کا تذکرہ کرنا اس کی یعنی اس حدیث میں داخل نہیں ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یعنی اگر مزید لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے اور وہ گناہوں سے بچ سکیں، تو ایسے شخص کی جو کہ اعلانیہ اپنی زندگی میں کوئی برائی کیا کرتا تھا اور اس کی وجہ سے یعنی مزید جو ہے کسی کو عبرت حاصل ہو جائے اور وہ صراط مستقیم پر قائم ہو جائے، تو وہ لوگ اس حدیث سے بری ہیں۔ اس حدیث میں ان کے بارے میں یعنی ممانعت نہیں فرمائی گئی، یعنی ایسے شخص کا تذکرہ عبرت کے طور پہ کیا جا سکتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے شب معراج میں
ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے تانبے کے ناخن ہیں اور وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبتوں کے ذریعے، اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے، اس کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جزیرہ عرب میں اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، البتہ اسے ان کے درمیان پھوٹ ڈالنے اور یعنی نفرت پیدا کرنے کی توقع اور امید اب بھی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی عورت کو اس کے شوہر سے بدگمان کر دے یا کسی غلام کو اس کے آقا سے جدا کر دے، اس کے دماغ میں آقا کے خلاف بدگمانی پیدا کرے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دوستوں کے درمیان یعنی منافرت پیدا کرنے اور لوگوں کی باتیں ادھر ادھر نقل کر کے فساد پھیلانے والوں کو اشر الناس قرار دیا ہے، یعنی بدترین آدمی ہے وہ شخص جو لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرے یا ان کے کسی لحاظ سے ان لوگوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کرے، برائیاں لوگوں میں ان کی بتا کر یعنی دوستوں کے اندر نفرت پیدا کرے۔ اور آج یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے اور اس کو ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہماری تو گفتگو کا یہ عالم ہے کہ ہم جب تک 4-5 لوگوں کی غیبت نہ کر لیں تو ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے کبیرہ گناہ سے اور غیبت سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، جبکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک عام سی بات ہے کہ لوگوں کے اندر ہے، ادھر کی بات سنی فوراً جا کے اس کی چغلی کر دی اور اس کا جو ہے اس کے دل میں بدگمانی پیدا کر دی۔ تو اللہ پاک ہمیں چغل خوری جیسے گناہ سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس کے برخلاف مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے اور ان کے باہمی یعنی جو ان کے اندر رنجش پیدا ہو گئی ہو، اس کو دور کرنے کی کوشش میں لگنے کی بڑی فضیلتیں وارد ہیں حدیث مبارکہ کے اندر۔ اس سے بڑھ کر اس کام کی اور کیا فضیلت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، اللہ پاک اس کے حالات کی بہتری اور اصلاح کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ جتنی گفتگو کرتا ہے ہر کلمے کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا اجر اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، اور جب وہاں سے وہ لوٹتا ہے تو اس کے پچھلے صغیرہ یعنی اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دیکھیں آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بیماری جو ہے یعنی غیبت کرنا، ایک دوسرے پہ لان تان کرنا، ایک دوسرے کو ملاؤن کہنا، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا یعنی طنز یا گفتگو کرنا اور لوگوں کے درمیان جو ہے انتشار پھیلانا، بدگمانیاں پیدا کرنا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام ہے، اور اس کو لوگ بالکل گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے، جبکہ یہ اس قدر بڑا گناہ ہے کہ یعنی کسی مسلمان کی ایذا اور اس کی دل آزاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین فاتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں ہم ان کو جلانے والا عذاب بھی دیں گے اور جہنم کا عذاب بھی دیں گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اتنی سخت وعید یعنی ایسے لوگوں کے لیے فرمائی ہے، تو ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ایسی گناہوں سے بچیں اور لوگوں کے اندر محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم کسی کے اندر کوئی نقص یا کسی میں کوئی عیب دیکھیں تو اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں، نہ کہ لوگوں میں اس کو اچھال کر اس کو کمتر اور اس کو لوگوں کی نگاہ میں گرانے کی کوشش کریں، کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر آج آپ کسی کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کے عیبوں پر بھی پردہ ڈالے گا، اور اگر آپ لوگوں کی باتوں کو اچھالیں گے اور اس کی عیب جو ہے لوگوں میں بیٹھ کر بیان کریں گے اور مزے سے اس کو رسوا کریں گے، تو یاد رکھیے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی شدید ہے۔ اللہ کی پکڑ سے آدمی بچے، کیوں اللہ پاک اپنی مخلوق یعنی اللہ کی مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے۔ چنانچہ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں،
ہمارے علماء اکرام نے اپنی کتابوں کے اندر بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ یہ فقیر ضرور اس وقت موضوع کی مناسبت سے اللہ پاک نے دماغ میں ڈالا ہے، دل میں ڈالا ہے، تو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ایک واقعہ اس فقیر نے کتاب میں ہمارے علماء اکرام نے لکھا ہے، تو میں نے پڑھا تھا۔ تو اس واقعے کے اندر جو ہے کہ چنگیز خان جو ہے وہ نان مسلم تھا، اور آپ اس کی تاریخ کے بارے میں تو جانتے ہوں گے کس قدر اس نے مسلمانوں کے ساتھ یعنی ظلم و ستم اور مسلمانوں کی گردنیں اڑایا کرتا تھا۔ لیکن کیونکہ چنگیز خان جو ہے جب وہ بادشاہت کے منصب پہ فائز نہیں ہوا تھا، اس وقت مسلمانوں کی حکمرانی تھی، تو چنگیز خان جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے کیا کہتے ہیں پہاڑ کے وہاں پر اور دریا کے پاس جو ہے ٹہل لگا رہا تھا، تو وہاں پر اس کے جو قاصد تھے اس نے اپنے قاصدوں سے کہا کہ جاؤ مسلمانوں کے بادشاہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہنا کہ تمہارا مسلمان بادشاہ جو ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بڑا ناانصافی کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو یہ پیغام میرا اس بادشاہ تک جا کر مسلمانوں کے بادشاہ تک جا کر پہنچا دو۔ تو چنانچہ چنگیز خان کے حکم سے جو ہے وہ قاصد جو ہیں بادشاہوں کے مسلمان بادشاہ جو تھا اس وقت کا اس کے پاس یعنی پہنچے اور پہنچ کر کہا کہ چنگیز خان نے یہ پیغام کہلوایا ہے کہ آپ کا جو اس وقت حکمران ہے اور مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ بہت ظلم و ستم کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، آپ سے ہم انصاف طلب کرنے آئے ہیں، چنگیز خان نے یہ پیغام لے کر بھیجا ہے۔ تو مسلمانوں کو جو بادشاہ تھا وہ اپنے ظلم میں اور اپنی انانیت میں آ کر اس نے جو ہے نا تلوار سے ایک کی گردن اڑا دی، اور گردن اڑانے کے بعد اس کی گردن کو لے کر دوسرے والے قاصد کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ یہ میری طرف سے چنگیز خان کے لیے تحفہ ہے۔ جب وہ قاصد وہ تحفہ لے کر کٹی گردن لے کر چنگیز خان کے پاس پہنچا تو چنگیز خان بھی بڑا ہی یعنی دانا اور چالاک تھا، اس نے فوراً دوڑ لگائی، وہ ہاتھ میں لیا اس کٹی گردن کو اور ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے بعد جا کر اس نے وہاں پر یعنی مسلمانوں کے رب کو پکارا کہ اے مسلمانوں کے رب، تو انصاف کرنے والا ہے، تو دیکھ رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کس طرح سے زیادتی کر رہے ہیں، تو اور ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، تو ہماری مدد فرما، اے مسلمانوں کے رب ہماری مدد فرما۔ چنانچہ آپ یہ واقعہ بڑا عبرتناک ہے اور سمجھنے والا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چنگیز خان کی مدد کے لیے بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا علماء اکرام نے کتاب میں لکھا ہے کہ چنگیز خان کی مدد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے۔ چنگیز خان اپنے لشکر کو لے کر مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے نکلا، جب دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر بھی سامنے سے آ رہا ہے اور ادھر سے بھی چنگیز خان کا لشکر، جب دونوں لشکروں کا آمنے سامنا ہوا تو مسلمانوں کا جو بادشاہ تھا اس کے جو سپہ سالار تھے ان کے اندر کچھ اللہ کے نیک بندے بھی موجود تھے اور کچھ اللہ کے ولی بھی موجود تھے۔ انہوں نے جب چنگیز خان کے لشکر کی طرف دیکھا تو بادشاہ سلامت سے بڑی زور سے آواز میں کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ جنگ کرنے جا رہے ہیں لیکن یہ تو دیکھیے کہ چنگیز خان کے ساتھ اس کی فوج کے اندر کون لوگ ہیں۔ تو بادشاہ سلامت جو تھا اپنی انانیت کے اندر وہ یہ بھول بیٹھا، تو اس نے کچھ اس کے اوپر توجہ ہی نہیں کی، لیکن پھر وہ جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے پھر دوبارہ بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، چنگیز خان کی مدد کے لیے اللہ پاک نے اس کے لشکر کے اندر فرشتوں کو بھی اتارا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، تو مخلوق جو کچھ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے اس کی جزا اور سزا جو ہے وہ اللہ پاک دیں گے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، ہمیں اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، اور دین میں جو ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، سختی نہیں ہے۔ جو مسلمان کا جو حق ہے وہی ایک کافر کا بھی حق ہے، تب تک کہ جب تک وہ آپ کے دین کے آڑے نہ آئے، اس وقت تک اس کے بھی وہی تمام حقوق ہیں جو ایک مسلمان کے حقوق ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلم
المسلم مسلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یعنی کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی کامل مسلمان کی پہچان ہی یہی بتائی گئی ہے کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس پر پردہ ڈالتا ہے، غیبت نہیں کرتا، گناہوں سے بچتا ہے، معصیت سے بچتا ہے۔ تو اللہ پاک ہم کو صحیح معنوں میں کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب سے جو گناہ ہو گئے، اللہ پاک اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، اور ہمارے ذمے جو بھی حقوق و لباس کے معاملے ہیں، اللہ پاک موت سے پہلے پہلے ان تمام معاملات کو ہمیں صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک عافیت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، آمدنی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری بیوی بچوں کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے محبوبین، مخلصین، متقین، مقربین بندے اور بندیوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دائمی ایمان کامل عطا فرمائے۔ اللہ پاک محض اپنے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے پورے فیض و برکات محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھ ناچیز کے ساتھ سسر کو اور ان کے تمام بچیوں اور بچیوں کو بھی جو ہے مکمل یعنی صراط مستقیم پر قائم فرمائے، صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرمائے۔ اللہ پاک خاص کر میرے سسر کو مکمل شفائے کلی عطا فرمائے، صحت جسمانی صحت روحانی دونوں عطا فرمائے۔ میری ساس صاحبہ کو بھی اللہ پاک سے کل مسلمانوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میرے ساس سسر اس وقت بیمار ہیں، ان کے لیے یہ خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیے، اور اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے کہ اللہ پاک جو دین کا کام لے رہا ہے، میں تو ہرگز کسی لائق نہیں ہوئے، تو محض اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے اصلاحی بیانات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ورنہ ہرگز میں اس لائق نہیں ہوں، نہ علم ہے نہ عمل ہے۔ اللہ پاک اس فقیر کے ان اصلاحی بیانات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کو صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنائے۔ اور تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان اصلاحی بیانات کو ضرور سنیے اور ان کو دیکھیے، اور اس کو لوگوں تک جو ہے یعنی اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے، اور اس صدقہ جاریہ میں یعنی شراکت دار بنیے، اور اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اس کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔